السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ہم لوگ ایک اور مسئلہ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کو پوچھنے میں ہمارے نوجوان شرم محسوس کرتے ہیں اور اس مسئلے کو لے کر لوگوں میں کافی غلط فہمیاں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ خود اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں بھی لوگوں نے اس سوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کا جواب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایام ممنوعہ میں، یعنی حیض کی حالت میں، یعنی جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے، ان ایام میں مرد و بیوی سے صحبت کر سکتا ہے یا نہیں، جماع کر سکتا ہے یا نہیں، جسے ہم بستری کہتے ہیں، وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ آئیے اس کا جواب ہم لوگ سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز اور سن لیں کہ بعض گھروں میں خواتین جو بوڑھی ہے وہ اپنے گھر کے بچوں سے، یعنی نوجوان لڑکوں سے یا لڑکیوں سے یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ایام حیض میں ہم بستری کی جائے، اس سے حمل ہو جائے گا۔ تو اسی بنیاد پر اس کلپ کو بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا سوال آیا۔ آئیے جواب قرآن اور احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ حالت حیض میں ہم بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا یہ جائز ہے، مگر دخول حرام ہے، یعنی مکمل طریقے سے صحبت کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ 222 نمبر کی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى۔ پوری آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض یعنی ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دے وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو وہ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، نہ ہی اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آپ نے اس کا ترجمہ سنا، اور اس کی تشریح میں، تفسیر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے جنا یعنی جمع نہ کرو، باقی تمام معاملات میں عورتوں کے ساتھ مشغول رہو۔ یہودیوں کو جب یہ خبر پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جب یہودی ہم کو اس طرح کے طعنے دیتے ہیں تو پھر ہم ایام حیض میں اپنی عورتوں سے جماع ہی کیوں نہ کر لیا کریں؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور ہم لوگوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ڈر کر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اسی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر دودھ پلایا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ اسے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایام حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہے،
یا جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیض والی عورت سے قربت کی یا عورت کی دبر میں دخول کیا یا کاہن یعنی غیب دانی کے دعوے دار جو پنڈت اور نجومی ہوتے ہیں کہ پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق یعنی اسے سچا یقین کیا تو اس تعلیم سے لا تعلق ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی درج ہے جیسے کہ امام احمد بن حنبل نقل فرماتے ہیں کہ اس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اس لیے حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنا جائز ہے مگر دخول حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی فعل کی حرمت کے بارے میں جان لینے کے باوجود اس کام کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ مرتکب کفر ہے، یعنی اب ہم نے مسئلہ یہ جان لیا اور یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہی تھا یہ حرام کام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس فعل بد میں جو قرآن سے حرام ہے حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تب بھی اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو اب وہ معلوم ہونے کے باوجود کر رہا ہے تو یہ کفر ہے۔ یاد رکھے بالکل بچنا ہی چاہیے ان ایام میں، اور اگر ایسا ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ صدقہ کرے تاکہ نیکی دھل جائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ اگر زوجین کی رضامندی یعنی شوہر بھی راضی ہے اور بیوی بھی راضی ہے اور دونوں رضامندی کے ساتھ ان ایام ممنوعہ میں مباشرت کے ساتھ ساتھ جمع کر لے تو اس گناہ کا ارتکاب ہوا اور دونوں گناہ گار ہوں گے، لہذا دونوں پر استغفار کرنا لازم ہوگا اور چاہیے کہ اس ایام میں ان ایام میں بالکل بچا جائے۔ مزید آپ تفصیل چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے اس پر میسج کریں، اور یاد رکھیں دیکھو یہ صحیح شرعی مسئلہ بیان کر دیا گیا، ڈسکرپشن میں پورا اردو میں لکھا ہوا ہے، آپ اسے دوستوں تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ انہیں صحیح دینی معلومات مل سکیں۔